اور یہ ضمیر فروش پٹواری جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑی سی آپ کو روشنی اس پہ ڈال دیں۔ یعنی ہمارے ملک میں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ بات اڑائی گئی تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں، جو کرواتی ہے، کسی کو لے کے آنا ہے، کسی کو نکالنا ہے، وہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ اور جس پہ ہم ہاتھ رکھ دیں گے جناب اس کو رستم بنا دیں گے، جس کو ہم گرا دیں گے جناب وہ بالکل بیچارہ وہ گر جائے گا۔ اور یہ کرتے آئے ہیں ایسے ہی، انہوں نے ہر جگہ پہ ان کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو وسائل تھے، جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا، وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے جگہ جگہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، کبھی ان کو غدار قرار دیا، کسی کو شہید کروا دیا، کسی کو کہیں پہ مروایا، کسی کے لیے زمین تنگ کر دی۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ جن کے بارے میں عمران خان نے کہا بھی تھا، ایک تو ان کے بارے میں کہا نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوشش نہیں کر رہے پڑھنے کی، بلکہ یہ اسی ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، اور ہم ڈٹائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور باقی کوشش وغیرہ ان کو، اگر ان کے پاس علم ہوتا، یہ پڑھے لکھے ہوتے، تو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیتے کہ اس وقت قوم کیا کر رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ اس سے نظریں، وہ جیسے کہتے ہیں نا نظریں چرا لینا، تو یہ نظریں چرا کے جو ہے جینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو جینے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، جب آپ کی بات ہوتی ہے نا، یعنی یہ مثال تو ہم نے تو ہر مثال جو ہے وہ اپنے یعنی کیا کہتے ہیں اسلاف سے، اجداد کے ساتھ ملانی ہے نا۔ ہم مسلمان تو ہم اپنے اسلام سے ہی مثالیں لے کے آئیں گے نا۔ یہاں پہ آپ کے 2 نمبر مولویوں نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جو فوری طور پہ جیسے اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، دوسروں کا خون کرنا، ان پہ فتوے لگانا فرض سمجھ لیتے ہیں، خواہ نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو۔ تو جناب اگر ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ جیسے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت ہے حسن نثار صاحب کی کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کہ جس میں پوری غزل میں، سوری نظم کہہ دیا، غزل ہے کہ پورے اس میں جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ میں اس دور میں ہوتا، میں اس دور میں ہوتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اور لوگ سوچتے ہیں یار یہ وہ کیا لوگ تھے جو فرعون کے ساتھ مل گئے تھے، جو ابو جہل کے ساتھ مل گئے تھے، آپ کے چچا تھے، اس کے باوجود جو ہے ان کو کیوں ہدایت نہ مل سکی؟ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے، جو سخت دل پتھر دل نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت کی تلاش ہوتی ہے۔ جس کو تلاش نہ ہو اس کو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اگر اس دور میں بھی ہوتے تو یہ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ پٹواری ہیں جو 5% لوگ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جو ان کے بیانی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے کچھ ملا حضرات خود کو تسلی دیتے ہیں نا کہ جہاں پہ جناب ظلم کا دورہ ہو تو وہاں پہ رشوت کو جنہوں نے حلال قرار دے دیا۔ ابھی کون سی جگہ بتایا کہ جب قرآن میں آ گیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو آپ نے کیسے جناب رشوت کو جو ہے وہ اون کر لیا کہ جہاں پہ سسٹم نہ چل رہا وہاں رشوت دے دینی چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حقداروں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جس طرح کا بہاؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری 1000 جانیں ان پہ قربان ہوں، ان کو شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس میں کیوں رہنا پڑتا؟ اگر کسی بات کے اوپر مصلحت پسندی کرنے کا حکم دیا جاتا، کون سی مصلحت پسندی ہمارے صحابہ نے کی؟ کون سے ہمارے نبی نے کی؟ فاقے کیے، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے، ہجرتیں کی، لیکن سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ جو آپ مصلحت پسندی کہتے ہیں نا، وہ صرف وہاں تک ہے کہ چلیں آپ دل میں تو اس کو برا جانیں نا، لیکن آپ جناب نہ دل میں برا جانتے، الٹا کھڑے ہو کے جناب کبھی عمران خان کے اوپر وہ فتنہ کر دے رہے ہیں مولوی صاحب، ہم ان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ انجینئر مرزا صاحب، لیکن یہاں پہ جو وہ پنجابی کہتے ہیں جیڑا پنو وہی لال، جس کو توڑ کے دیکھ لو وہی بے غیرت یہاں پہ اس قوم کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ تو یہ بہرحال آپ لوگوں نے ہی ان کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے، کرنا ہے، اور اس سسٹم کو آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اگر ان سے آپ بہت سارے لوگ جو آن لائن براڈز وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ
یوٹیوب پہ تو ابھی تک آرمی کے خلاف یا فلاں کے خلاف آپ بولیں، بالکل نہیں بولنا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، لیکن حق سچ بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کا تعین کرنا ہے، اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، آپ کسی جگہ پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں صحافت کر رہے ہیں، تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ اس نظریے کے ساتھ کہ آپ کی خواہشیں کہ جی وہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، عمران خان صاحب نے وہ کر دیا، وہ آپ کے اندر کا کمپلیکس جو ہے وہ نہیں جھانکنا چاہیے۔ تو ویسے بھی یہ جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمیں کون سی، وہ کہتے ہیں نا اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو وہ ہوتا، تو یہ تو ہمیں جو کہتے ہیں نا قید خانوں میں سانس نہیں لینے دیتے، یہ ہمیں کیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عام جو ہے آزادی دیں گے، یا یہ ہمیں جو ہے آزاد ملک میں ہمیں آزادی دیں گے یا لوگوں کو آزاد کریں گے۔ وہ ایک سلیم کوثر صاحب کا شعر ہے نا کہ تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم تو راستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے۔ اور ایک ابھی یہ ویڈیو آئی ہے جناب، وہ رضا علی ہیں ان کی والدہ کی، اور ان کی ویڈیو دیکھیں، اور اس میں کیا وہ کروا رہے ہیں، یعنی وہ ویڈیو دیکھ کے وہ بوڑھی ماں جا کہہ رہی میں تھک چکی ہوں، 3 دن تک وہ جو ہے عدالت میں بیٹھی رہی کہ شاید مجھے عدالت کے باہر بیٹھی کہ مجھے انصاف مل جائے میرے بیٹے کو، اور انہوں نے رو رو کے بتایا کہ میرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، ان کی بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں جو ان کو لے کے جاتے ہیں کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی میں، ان کے ایک اکلوتے بچے کو اس ریاست نے، اس ریاست کے حکمرانوں نے، اس ریاست کے سپہ سالاروں نے یرغمال کیا ہوا ہے بغیر کسی واقعے کے، وہ جو ایک انہوں نے اپنی طرف سے اختراع کی ہوئی چیز ہے، تو اس کے مطابق جناب ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ رو رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کسی گوریلا وار کی بارے میں یہ سوچنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد کسی جہاد کے سٹارٹ کرنے، مرنے یا مارنے کے لیے کسی مولوی کسی عالم کا فتویٰ لینا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی نہیں ہوتی، ریاست ڈائن ہو جاتی ہے، اور ڈائن کے خلاف کیا کرنا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔